الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا۔ کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ پھر ذرا انسان یہ دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کر دینے پر قادر ہے۔ جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ یہ سورہ طارق کی 10 آیتیں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ یہ پارہ پارہ قریب آدھا ہونے والا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ مسلسل اب تک تمام صورتوں میں ایک بات جو پائی جاتی ہے وہ یہ پائی جاتی ہے جنت، دوزخ، حساب کتاب۔ لیکن اس صورت میں نہ جنت کا تذکرہ ہے، نہ دوزخ کا تذکرہ ہے، نہ حساب کتاب کا تذکرہ ہے، بلکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو بات کہہ رہا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تمہاری پیدائش ہے، تم صرف اپنی پیدائش پر غور کر لو تو تم اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانو۔ تو گویا کہ اس صورت میں عقل سے پہچاننے کو اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ ذرا عقل لگائیے اور کچھ دیکھیے، آنکھیں کھول کر دیکھیں تو آپ اپنے رب کو پہچان لیں گے۔ اور سب سے جو خاص بات ہے وہ یہ ہے، ہم اپنے رب کو پہچانے بغیر اس کے حکم کے ہم ماننے والے نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہم رب کو یہ نہ پہچانیں گے ہمارا اس سے رشتہ کیا ہے، ہمارے ساتھ وہ کیا کر سکتا ہے، ہمارے ساتھ اس نے کیا کیا ہے، کن کن انعامات سے ہمیں نوازا ہے، اور اس کے حکم کی نافرمانی کر کے کس بڑے عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ اور یہ قرآن ہی نہیں بلکہ یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو سب سے پہلے انسان پیدا کیا تھا اس کے ذریعے بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک رہا ہے، دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ دین کے معنی ہیں اللہ ہمارا حاکم ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمیں اس کا فرما بردار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ دین کے معنی ہیں وہ خدا ہمارا حساب کتاب لے گا، اور پھر حساب کتاب میں جو کچھ باتیں آئیں گی اس کے لحاظ سے جزا سزا دے گا۔ یہ بھی دین کے معنی ہیں۔ دین کے معنی ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ کی تعظیم، اس کے ادب اور اس کی سلامتی کے لیے جتنے وقت اس نے کہا ان وقتوں میں حاضری دینا، یہ دین ہے۔
اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. ہاں البتہ شریعت میں تبدیلی ہوئی. شریعت اس وقت نماز کتنے وقت کی فرض تھی، روزے کتنے فرض تھے، اور بہت سے طریقے، ان میں فرق ہوا ہے، لیکن دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تو اس دین کی تبلیغ کے لیے، اس دین کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر آئے ہیں، اور سب نے یہی بتایا کہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانو. جب ہم اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لیں گے تب ہمارے دل میں اس کا خوف پیدا ہوگا. قرآن نے خود کہا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کے وہ بندے جو رب کے بارے میں جانتے ہیں، جن کے پاس علم ہے، صرف وہی ڈریں گے، انہیں میں ڈر پایا جائے گا. اور یہ بات بالکل، سورج جس طرح نکلتا ہے دل کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اسی طرح اس بات کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. آج ہمارے اندر خدا کے پہچاننے کی کوئی سلیقہ نہ طریقہ، اور سلیقہ و طریقہ اگر ہے تو وہ قرآن ہے، اس کے ہم قریب نہیں ہیں. تو ہمارے اندر جب ہم رب کو پہچانتے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمارے اندر خوف ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ سے جو کچھ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے ذرا عقل سے کام لو، تو تم اس رب کو پہچان لو گے. جب پہچان لو گے تو اس کے مطابق تم اس کے حکم مطابق زندگی بسر کرنے لگو. یہ صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکے کے زمانے میں نازل ہوئی. اب دیکھیے، بات کہتے ہوئے تمہیں اچھی لگتی، یہ باتیں جو آپ نے ترجمے میں سنی ہیں یہ اللہ کا نبی کافروں کو سناتا تھا، اور ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے ذرا عقل سے کام لو. اور حالات اتنے گر گئے کہ مسلمانوں سے یہ بات کہنی پڑ رہی. ایک دم بدل گیا تھا. اللہ کا نبی تو کافی مسائل پیش کرتا تھا نا، لیکن آج مسلمانوں کے سامنے بات پیش کرنی پڑ رہی. وجہ یہی ہے، اور دوسری وجہ کوئی نہیں ہے. وہ قرآن کے قریب نہیں آتے تھے اور ہم قرآن کے قریب نہیں آتے. قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ مردوں پر آپ پڑھ دو اور وہ بخش دیے جائیں. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. ایک شخص پوری زندگی میں لوگوں کو پریشان کرتا رہا، کبھی خدا کا حکم نہیں مانا، اور اس کے گھر والے قرآن پڑھوا تو اسے بخش رہے ہیں. یہ تو قرآن کی بے حرمتی ہے، اس کی بے عزتی ہے. آپ یاد رکھیے، قرآن اللہ تعالیٰ نے زندوں کی زندگی بدلنے کے لیے آیا، مردوں کے لیے نہیں آیا. ذہن سے نکال دیجئے، کھرچ کے پھینک دیجئے، یہ آپ کے لیے. اور جب تک زندہ رہیں گے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مرنے کے بعد آپ ذرہ برابر فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو یہ قرآن اللہ کا نبی کفار کے سامنے پیش کرتا ہے، اور ان سے دیکھیے اس آیت میں کہا جا رہا ہے قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو تم کو عقل دے رکھی ہے، اس عقل کو تم ذرا آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ غور کرو. یہ آسمان لاکھوں کروڑوں اربوں سال سے یہ اسی طرح قائم ہے. اگر آپ سے کوئی کہہ دے کہ ابھی ہم ایک کارخانہ ایسا دیکھ کے آئے ہیں کہ وہاں ہم کھڑے ہوئے دیکھا دیواریں اٹھ رہی ہیں، ٹی شرٹ پڑ گیا، اس میں مشینیں آ گئیں اور اس سے تمام چیزیں بننے لگیں، آپ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے نا. آپ کہیں اس کا دماغ چل گیا. اور آج یہ آسمان یوں ہی بن گیا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اس کو کوئی بنانے والا نہیں. تو قرآن کہتا ہے ذرا غور کرو آسمان کے اوپر. والسماء، قسم ہے آسمان، والطارق، اور تاروں کی، نمودار ہونے والے کی. کہا آپ تارے چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن وہ تارے جب نکلتے ہیں
وہ اجالا کرتے ہیں اور ہمیشہ سے ہیں، اور جب تک آسمان رہے گا تب تک وہ رہیں گے۔ کون ہے اس کو روکنے والا؟ کون ہے اس کو نکالنے والا؟ وقت پر نکلتے ہیں، وقت پر ڈوبتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے ان تاروں کو، آسمان کو خدا مان لیا، ان کی پوجا کرنے لگے۔ قرآن ان سے کہتا ہے کیا ڈوب جانے والا خدا ہو سکتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے قصہ سنا ہوگا، انہوں نے دیکھا، چاند کو دیکھا تو کہا یہ خدا ہے۔ جب وہ ڈوب گیا تو کہا ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ تاروں کو دیکھا تو کہا یہ خدا ہے، اور جب وہ ڈوب گئے تو کہا ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج کو دیکھا بہت چمکدار تو کہا یہ خدا ہے، اور جب وہ ڈوب گیا تو کہا ڈوبنے والا خدا تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ان سے بات کہی جا رہی جو لوگ خدا کو نہیں مانتے ہیں کہ خدا تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، نہ ڈوبتا ہے نہ وہ نکلتا ہے۔ تو یہ دونوں لوگوں سے بات کہی جا رہی ہے۔ اگر ہم آپ غور کریں تو رب کو مان لیں گے، جب رب کو مان لیں گے تب تو اس کی مانیں گے۔ قرآن کہتا ہے کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان